بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم، آج ہمارا درس نمبر 50 ہے۔ 49 دروس ہمارے مکمل ہوئے۔ نماز کا بیان چل رہا تھا تو آج 9ویں قسط ہے نماز کے بیان میں۔ نماز کی کچھ فضائل و مسائل ہم نے بیان کیے۔ آج سے ہم نماز میں وہ خشوع و خضوع کا درجہ جس کا بہت بڑا کردار ہے نماز کی قبولیت میں، کیونکہ ہماری جو نیت اور جو ہمارا نماز پڑھنے کا انداز ہوگا یقیناً وہ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں انتہائی احسن عمل ثابت ہوگا۔ قرآن مقدس کا اگر مطالعہ کیا جائے، قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کامیاب ہوئے وہ ایمان والے جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، مطلب خشوع خضوع کا جو ہے نا کرتے ہیں اور نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، وہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ نماز جب ادا کی جائے تو انتہائی خشوع اور خضوع ہونا چاہیے نماز میں۔ یہی ایک سبب ہے، یہی ایک وسیلہ ہے اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں نماز کی قبولیت کا۔ سنیے حدیث حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، نماز جب بندہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے۔ جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو 10واں حصہ اس کے لیے ثواب کا لکھا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بعض کے لیے 9واں حصہ لکھا جاتا ہے، بعض کے لیے 8واں لکھا جاتا ہے، بعض کے لیے 7واں لکھا جاتا ہے، بعض کے لیے 6واں، 5واں، چوتھا، تہائی، نصف، یعنی کہ نصف درجے تک بھی ثواب بعض نمازیوں کے لیے لکھا جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ جو درجات ہیں، کسی کے لیے 10واں حصہ ثواب کا، کسی کا کم از کم آدھا حصہ جو ہے وہ ثواب کا، علماء کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ نماز میں جو خشوع و خضوع ہے نا، اس کا بہت بڑا کردار شامل ہے کہ اگر جتنا زیادہ خشوع و خضوع نماز کے اندر ہوا، جتنا عجز پایا گیا، جتنی اس کے اندر گہرائی پائی گئی، سادگی پائی گئی، اتنا جو ہے نا، جتنی ہماری نیت میں اخلاص ہوا، اتنا ہمارا جو ثواب ہوگا وہ اللہ کریم جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو اسی قدر اس جو ہے نا کیفیت ہوگی نماز کی، ثواب کی۔ اور ایک اور حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز پڑھ اس کیفیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کہ گویا تو اس کو دیکھتا ہے۔ ایسے عبادت کرو اللہ کریم جل جلالہ کی گویا تو اس کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے انوار و تجلیات، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تیرا اس کو دیکھنا نہ ہو، اگر تو اس کو نہ دیکھ سکے تو یہ سمجھ کہ بے شک وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ چیز تو ہمارے اندر ضرور بے ضرور ہونی چاہیے کہ جہاں دنیا کے باقی معاملات پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جس طرح وہ بندہ کہیں پہ داخل ہو نا تو وہ کیمرہ لگا ہوتا ہے تو نیچے لکھا ہوتا ہے یہاں پہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، نماز پڑھ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا یہ نہ ہو تو تو سمجھ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ہماری کیفیت نماز میں اس انداز میں ہونی چاہیے کہ ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اس چیز کی اصل کو، اس چیز کی حقیقت کو، کہ ہماری اس نماز کی کیفیت کو اللہ کریم جل جلالہ کی ذات جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اللہ کریم جل جلالہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ سنیے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، ان کا خشوع و خضوع نماز میں کس انداز کے ساتھ ہوتا۔ تو حضرت رابعہ کے بارے میں آتا ہے کہ نماز پڑھ رہی تھیں تو جب ٹاٹ کی بوری پہ سجدہ کیا تو لکڑی کا ایک تنکا ان کی آنکھ میں چلا گیا، لکڑی کا ایک تنکا حضرت رابعہ کی آنکھ میں چلا گیا، مگر انہیں محسوس بھی نہ ہوا یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہوگی۔ ایسی کیفیت اور ایسی حالت ہماری ہونی چاہیے کہ نماز کی صورت میں ہمیں کوئی شے، کسی شے کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہونا چاہیے۔ رابعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے جب نماز ادا کی تو تنکا آنکھ میں چلا گیا، حالانکہ بظاہر بڑی تکلیف والی وہ چیز ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی توجہ تھی ان کی نماز کی طرف کہ کہتی ہیں کہ مجھے محسوس تک نہ ہوا۔ اور امام حسن
مجتبی مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر گوشہ مولا علی المرتضیٰ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت اور خشوع خضوع کا عالم دیکھا جائے تو جب وضو کرنے کا ارادہ فرماتے تو ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا، متغیر ہو جاتا۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو فرماتے تھے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک ہے، جو جبار ہے، اس کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ ہے، اس لیے یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد کے دروازے پر پہنچتے تھے تو سر کو اٹھا کر کہتے، یا الہی تیری بارگاہ کے اندر تیرا عاجز بندہ، تیرا گناہ گار بندہ حاضر ہے، اے احسان کرنے والے مالک، یہ گناہ گار بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے، تو نے حکم دیا ہم میں سے اچھے لوگ برے لوگوں سے درگزر کرتے ہیں اور تو سب سے اچھا اور بہتر محسن ہے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا خشوع کا عالم اور عجز کا عالم کہ کہتے ہیں، یا اللہ میں سب سے برا ہوں، بس میری برائیوں سے اپنی اچھائیوں کے صدقے میں اے کریم درگزر فرما، میری برائیوں کو اپنی اچھائیوں کے صدقے، یا اللہ تیری رحمت برکت اور فضل کے توسل اور وسیلے سے یا اللہ میری برائیاں مٹا دے، مجھے ثواب عطا فرما، میرے جو ٹوٹے پھوٹے سجدے ہیں، جو رکوع ہیں، جو عبادت میں نے کرنی ہے، اس کی عبادت کا کوئی شخص حق ادا نہیں کر سکتا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی اور عظیم شخصیت ائمہ اہل بیت میں سیر فہرست جن کے نام جو ہے وہ موجود ہے، ان کے اندر اتنا عجز، اتنی انکساری، اتنے خشوع خضوع کا عالم ہے، تو ہم کس باغ کی مولی ہیں، ہم کس باغ کے کھیت ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ایسی کیفیت بنائی جائے جس طرح ہمارے اسلاف اور بزرگان دین فرماتے تھے۔ اور بات کی جائے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو کانپنے لگ جاتے، جسم تھر تھر آتا، کانپتا، رنگ متغیر ہو جاتا۔ جب وجہ پوچھی جاتی تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے اس امانت کے ادائیگی کا وقت آ گیا ہے۔ کون سی امانت؟ فرمایا کہ جب اللہ کریم جل جلالہ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش فرمایا تو انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اس سے پھٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں مولا علی کے انسان نے اس امانت کو اٹھایا، پتہ نہیں کہ اس امانت کو احسن طریقے سے ادا کر سکتا ہوں یا پتہ نہیں ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیفیت حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ نماز میں اس انداز میں کیا کرتے، خشوع اور خضوع کرتے۔ اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے چچا زاد بھائی، سرکار کے چچا کے بیٹے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے، طائف کی مسجد میں حضرت ابن عباس موجود تھے، کچھ لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو جب مؤذن نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع فرما دیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ آپ کی جو چادر مبارک تھی وہ ساری بھیگ جاتی ہے آنسوؤں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی رگیں وہ پھول جاتی ہیں، آنکھیں بھیگ کر سرخ ہو جاتی ہیں۔ تو ایک شخص نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، سرکار کے چچا زاد بھائی، اس رونے آہیں بھرنے میں وجہ کیا ہے؟ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ ہم بھی اذان سنتے ہیں مگر اتنا روتے نہیں ہیں جتنا ابن عباس آپ روتے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ مؤذن کیا کہتا ہے تو فرمایا تم وہ خوشیاں اور نیندیں بھول جاؤ۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں خوشیاں منانا بھول جاؤ، یہ نیند کے جو ہے نا کرنا، آرام کرنا، سونا، نیند پوری کرنا، اس کو تم بھول جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ عرض کی کہ آپ ہمیں بتائیے مؤذن کیا کہتا ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خشوع کا عالم دیکھا جائے، فرماتے ہیں اللہ اکبر جب مؤذن کہتا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے اے مصروف لوگو فارغ ہو جاؤ،
آذان کے لیے اور اپنے جسم کو راحت پہنچاؤ اور اپنے بہترین عمل کے لیے بڑھو۔ بہترین عمل سے مراد نماز ہے، نماز کے لیے کیا کرو؟ بڑھو۔ اور جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ کہتا ہے اے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، تم کیا ہو جاؤ؟ گواہ ہو جاؤ کہ میں کیا کرتا ہوں، تم زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ روز قیامت اللہ کریم جل جلالہ کے ہاں میری گواہی دیں گے کہ میں نے واقعتاً تم لوگوں کو دین کی طرف، نماز کی طرف دعوت دی تھی۔ یہ اذان کے کلمات۔ اور جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتا ہے تمام انبیاء کرام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہم السلام قیامت کے دن میرے حق میں گواہی دیں گے کہ میں روزانہ 5 مرتبہ تم کو نماز کی دعوت کی طرف بلاتا ہوں۔ اور مؤذن جب کہتا ہے حی علی الصلاۃ، وہ کہتا ہے بے شک تمہارے لیے اللہ کریم جل جلالہ نے اس دن کو قائم فرمایا ہے، پس تم اس میں قیام کرو۔ اور جب مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، تو وہ کہتا ہے رحمت الہی میں غوطہ زن ہو جاؤ اور اپنا حصہ لے لو۔ اور جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، تو وہ کہتا ہے نماز سے پہلے باقی کام حرام کر دیے ہیں، پہلے نماز پڑھ لو اس کے بعد سارے کام کرنا۔ اور جب مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ کہتا ہے 7 آسمانوں اور زمینیں تم بطور امانت تمہاری گردنوں پر رکھ دی گئی ہیں، 7 آسمان اور 7 زمینیں تمہاری گردن کے اوپر رکھ دی گئی ہیں، پس اگر تم چاہو تو قدم بڑھاؤ اور اگر چاہو تو کیا کرو؟ واپس لوٹو۔ جی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا عالم اور ایسی کیفیت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کے انداز میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر مبارک بھیگ جاتی، آنکھیں سرخ ہو گئی، رگیں پھول جاتی ہیں، ایسا جو ہے نا کیفیت اور ایسا جو ہے نا خشوع کا عالم تھا۔ اور حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید بات کروں تو ایک جنگ میں آپ کو تیر لگا جس کا نکالنا انتہائی مشکل تھا، تو جب آپ نماز میں مشغول ہوئے تو لوگوں نے وہ تیر نکالا، لیکن مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر نکالنے کے لحاظ سے جو تکلیف، دقت، پریشانی ہوتی ہے وہ حضرت مولا علی کو نہیں ہوئی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھ رہے تھے ان کا سارا ذہن اور ساری دل کی جو توجہ تھی وہ اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کی طرف تھی، نہ کہ اس طرف تھی جہاں سے تیر نکالنا تھا۔ اور حضرت حاتم کی بات کی جائے تو حضرت عصام بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نماز کیا اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے عرض کی ہاں جی۔ فرمایا کس طرح نماز پڑھتے ہو؟ تو ان دنوں کیا فرمایا، کہتے ہیں کہ جب میں نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں، پھر جائے نماز پر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اب یہ کیفیت کاش ہم اپنی نمازوں کے اندر اس کیفیت کو شامل کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت حاتم نے کیا کہا کہ جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں۔ اب جب یہ کیفیت ہوگی تو ظاہری بات ہے نماز کی حالت میں کوئی دنیا کا وصف سا، کوئی دنیا کا خیال، تصور ہمارے ذہن کے اندر نہیں آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دائیں جانب جنت ہے اور بائیں جانب کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ ملک الموت، جو موت قبض کرنے والا، روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے، وہ میرے پیچھے کھڑا ہے اور میں گمان کرتا ہوں کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ پھر انکساری کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہتا ہوں، پھر عجز کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ اسی انداز کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں؟ نماز کو ادا کرتا ہوں اخلاص کے ساتھ۔ کاش اگر یہ معاملہ ہمارے اندر بھی ہوتا کہ جب ہم اللہ کریم جل جلالہ کی عبادت کرتے، نماز پڑھتے، تو یہ کیفیت ہمارے اندر ہوتی کہ ہماری آخری نماز ہے، تو یقیناً وہ کتنے احسن انداز میں کیا کرتے ہم اس نماز کو ادا کرتے۔ اور حضرت سیدنا مسلم بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے گھر میں آگ لگ گئی۔ آپ اس مکان میں نماز پڑھ رہے تھے، محلے والے جمع ہو گئے جس کی وجہ سے شور برپا ہو گیا۔ آخر لوگوں نے آگ کو بجھا دیا، مگر شور و شغل ظاہری بات ہے وہ شور تو زیادہ ہوا، تو حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر تک نہ ہوئی کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اپنی نماز میں مصروف رہے، نماز کو توڑا تک نہیں۔ یہ ہے خشوع کا عالم۔ تو بعد میں جب
فارغ ہوئے نا تو اس وقت معلوم ہوا کہ گھر میں آگ لگی ہے، تو لوگوں نے کیا کیا، اس کو بجھا دیا۔ اور حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے گھر میں آگ لگی، اور لوگوں نے کیا کیا، اس کو بجھا دیا۔ اور ایک دفعہ جامعہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے پہلو میں ستون جو ہے وہ گر پڑا، اور بازار کے لوگ شور کرتے ہوئے پہنچے، مگر حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح نماز میں مصروف عمل رہے۔ آپ نے نماز کو توڑا نہیں، اپنی توجہ ستون کی طرف نہیں لے کے گئے، لوگوں کی طرف نہیں لے کے گئے۔ اور اگر میں بات کروں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، تو اتنا زیادہ خوف خدا اور خشوع کا یہ عالم کہ ایک دفعہ مہمان گھر آئے تو آپ نے اپنے چبارے کے نیچے اس کو کیا کیا، بستر بچھا دیا، اور وہاں پر مہمان کو سلایا۔ خود چبارے کی چھت پر چڑھ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز کو ادا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکان کی چھت پہ جا کر جو آپ نے سجدہ کیا، اور سجدے میں اتنا روئے کہ آپ کی آنسوں سے جو گرنے والا پانی تھا وہ پرنالے کے ذریعے نیچے آتا ہے، نیچے مہمان سو رہا ہوتا ہے، وہ جاگ جاتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ آسمان پر بادل تو موجود نہیں ہے، جب چھت پہ چڑھتا ہے تو دیکھتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں جس طرح پرندے کو ذبح کیا جاتا ہے، اس طرح آپ کانپ رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں رو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیفیت کاش ہماری نمازوں کے اندر ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ انداز اگر ہمارا ہوتا نمازوں کے اندر تو یقیناً ہماری نماز اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں ایک کامل درجہ پانے والی ہوتی، اور اللہ کریم جل جلالہ اس پر ہمیں ڈھیروں ثواب یقیناً عطا فرماتا۔ اس کا دوسرا حصہ نماز میں کیسے خشوع خضوع کیا جاتا ہے انشاءاللہ اگلے حصے میں بیان کیا جائے گا۔ آج ہمارا 50 دروس مکمل ہوا۔ اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات مزید بلند فرمائے، اور آپ کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔